اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ توفیق پروردگار سے سورہ اخلاص کی تفسیر کر رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو ان سائلوں کے جواب میں کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، کہ خداوند عالم کسی کا محتاج نہیں، صمد ہے وہ، نہ وہ والد ہے، نہ وہ مولود ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی کسی کا ہمسر ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی یہ کسی کا ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ مختلف گروہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہودی بھی آئے، عیسائی بھی آئے۔ سوال یہ تھا، انسب لنا ربک، اپنے رب کی تعریف بیان کرو، اپنے رب کی تعریف بیان کرو، اپنے رب کی تعریف بیان کرو۔ بس یہ نہیں کہا کہ رب العالمین کی، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے، پوچھنے والے، کیونکہ نظریہ ان کا یہ تھا کہ عزیر خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، دو خدائی نظریہ، یہودیوں کا دو خدائی نظریہ، اور عیسائیوں کا تین خدائی نظریہ کہ المسیح ابن اللہ، تین خداؤں میں سے ایک خدا مسیح ہے، معاذ اللہ، یعنی مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ بس یہ نہیں کہا کہ رب العالمین، اپنے رب العالمین کی تعریف بیان کرو، یا یہ نہیں کہا کہ رب بنا، یعنی خدا کی ربوبیت کے منکر تھے۔ بس وہ سوچ رہے تھے کہ کوئی جدید بات جو توریت سے ہٹ کر بیان ہوئی ہے، یا انجیل سے ہٹ کر بیان ہوئی ہے، یہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سورہ اخلاص نازل ہوئی کہ قل هو اللہ احد، بس اللہ کسی اسم کے لیے صفت نہیں آتا، بلکہ موصوف آتا ہے، اور اس اللہ کی صفات آتی ہیں۔ آپ شروع میں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے لیے الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، کہ الحمدللہ رب، صفت آئی اللہ کے لیے، رب العالمین، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ صفات ہیں، ٹھیک، کہ خدا خود موصوف واقع ہوتا ہے اور صفت واقع نہیں ہوتا، بلکہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے صفات واقع ہوتی ہیں۔ ہوا ضمیر غائب ہے، ہوا ضمیر غائب ہے، یعنی ذات خدا غیب مطلق ہے، تمام عقلیں اس کے بارے میں محیر اور سرگرداں ہیں۔ ذات خداوند عالم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، غیب مطلق ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، نہ بلند ہمتیں کہ اس تک پہنچ سکتی ہیں، نہ بڑے کوئی غوطہ لگانے والے دانشور ذات خداوند عالم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں، صفات خداوند عالم تک اعلیٰ ترین مظاہر محمد اور آل محمد علیہ السلام، ٹھیک۔ احد اور واحد میں فرق کیا ہے؟ کہ اگر ہم کہیں ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، یعنی ما جاءنی من احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، نہ ایک آیا، نہ دو آئے، نہ تین شخص آئے۔ خدا ایسا یکتا ہے کہ خدا کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، خدا کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں۔ بس سوال کرنے والے ایسے آئے تھے جو کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر خدا کا بیٹا ہے۔ یہاں سوال کرنے والے تھے المسیح ابن اللہ، کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔
تو خداوند عالم نے کہا کہ کہہ دو ان سے کہ قل هو اللہ احد، احد، ٹھیک، کوئی ایک بھی خداوند عالم جیسا نہیں، خدا یکتا اور تنہا، یکتا اور تنہا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ما جانی واحد، یعنی میرے پاس واحد شخص نہیں آیا، ممکن ہے 2 شخص آئے ہوں، ممکن ہے 3 شخص آئے ہوں، ممکن ہے بیشتر شخص آئے ہوں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ احد یعنی خدا کا کوئی شبیہ نہیں، اس کی احدیت مخصوص ہے، اس کی احدیت مخصوص ہے۔ واحد قرآن میں اضافے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اضافے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہاں شائبہ ہے، وہاں شائبہ ہے 2 یا 3 کا، تو وہاں اضافے کے ساتھ، صفت کے ساتھ بیان ہوا ہے تاکہ بیان کیا جائے کہ خدا واحد عددی نہیں ہے، خدا واحد عددی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہاں تو آیا ہے انما الہکم الہ واحد، الہ واحد، ٹھیک، یہاں الواحد القہار، واحد القہار، قہار یعنی غالب محیط، واحد سے مراد ہے غالب محیط، کہ خدا ہمیشہ تم پر غالب ہے، محیط ہے۔ عدد نہیں ہے کہ جو کثرت کو قبول کرے یا کمی کو قبول کرے، عدد یہاں کثرت کو قبول کرتا ہے یا کمی کو قبول کرتا ہے، یا کثرت کو قبول کرے گا یا کمی کو قبول کرے گا۔ بس قہار ایسا واحد ہے جو محیط ہے، غالب ہے، نہ کہ عدد کے معنی میں ہے۔ بس قرآن کریم نے کہا کہ اگر 3 میں سے تیسرا خدا مانو تو یہ شرک ہے، لیکن اگر 4 میں سے 5واں خدا مانو تو عین توحید ہے، 3 میں سے چوتھا خدا مانو عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ بس یہ بڑا باریک سا فرق ہے۔ اگر 3 میں سے تیسرا خدا مانو شرک ہے، غیر توحیدانہ باتیں ہیں۔ 4 میں سے چوتھا خدا مانو، 2 میں سے دوسرا خدا مانو، یہ شرک ہے۔ لیکن اگر 3 میں سے چوتھا خدا مانو، 4 میں سے 5واں خدا مانو، یہ عین توحید ہے۔ یعنی کیا؟ 3 لوگ اگر ہیں تو چوتھا غالب ان پہ، محیط ان پہ، ان کے باطن کو، ظاہر کو جاننے والا خدا ہے، ٹھیک۔ بس یہ واحد القہار سے مراد یہ ہے۔ قرآن کریم نے اشارے دیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ، بتحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ خدا 3 میں سے تیسرا ہے، 3 میں سے تیسرا ہے، یا 2 میں سے دوسرا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ لیکن جب آپ آئیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں، ما یکون من نجوی ثلاثۃ، ان 3 لوگوں کی سرگوشی، جو سرگوشیاں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، پلاننگ بنا رہے تھے، الا هو رابعہم، چوتھا ان میں خدا تھا، مغالب تھا، محیط تھا، انہیں دیکھ رہا تھا، ان 3 میں چوتھا خدا تھا، ولا خمسۃ، وہ جو 5 تھے جو سرگوشیاں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے اسلام کے خلاف، الا هو سادسہم، خدا ان پہ غالب تھا، خدا ان سے واقف تھا، خدا ان پہ محیط، چھٹا خدا تھا، ان 5 میں چھٹا خدا تھا، یعنی غالب تھا، محیط تھا۔ پھر آگے سورہ مجادلہ میں اس آیت نمبر 7 نے وضاحت کی ہے کہ یہ چھٹا 5 میں سے چھٹا خدا ہے یا 3 میں سے چوتھا خدا ہے، یہ عدد نہیں، ولا ادنی من ذالک، یہ وہ ہے جو نہ کمی کا شکار ہوتا ہے نہ بیشی کا شکار ہوتا ہے، یعنی عدد نہیں ہے۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معہم، وہ ان کے ساتھ ہے، غالب ہے ان کے ساتھ، اینما کانوا، جہاں بھی وہ رہیں، خدا ان پہ غالب ہے، ٹھیک۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ واحد اور احد میں فرق، احد تنہا آتا ہے، بغیر اضافے کے آتا ہے، بغیر قید کے آتا ہے۔ اسما جانی احد ہم جب کہتے ہیں یعنی کوئی نہیں ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو خدا ہی احد ہے، کوئی نہیں ہے جو خدا کی صفات میں، خدا کی ذات میں، خدا کے افعال میں
شریک ہو خداوند عالم، شریک ہو خداوند عالم کا. ٹھیک، واحد قید کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تاکہ وہ شائبہ دور کیا جائے کہ واحد عددی نہیں ہے، واحد عددی نہیں ہے، واحد عددی نہیں ہے. بس واحد قہار کے ساتھ آتا ہے کہ غالب ہے، یہ واحد نہیں، غالب ہے، یہ عددی نہیں ہے. تم پر محیط ہے، تم پر غالب ہے. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، نہ ہی وہ کم ہوتا ہے کہ عدد ہو جائے، نہ ہی وہ زیادہ ہوتا ہے کہ بس واحد عدد نہیں ہے جو خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ الصمد، یہاں غور کریں، بڑا ہی پیارا انداز اپنا ہے خداوند عالم نے. قل هو اللہ احد، کہہ دو خدا، بس پہلے اللہ ذکر ہوا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہاں یہ ہونی چاہیے تھی آیت قل هو اللہ احد هو الصمد. هو الصمد نہیں ہے، اللہ الصمد آیا. کیوں اللہ الصمد کیوں آیا؟ هو الصمد کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ سوال کرنے والے انسب لنا ربک، کہ تو ہمارے لیے اپنے رب کی تعریف کر، سوال کرنے والے یہودی اور عیسائی تھے. یہودی کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر خدا کا بیٹا ہے. یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کہتے تھے کہ المسیح ابن اللہ، مسیح خدا کا بیٹا ہے، معاذ اللہ. اب یہاں بھی ضمیر غائب نہیں لائی گئی تاکہ وہ بہانہ بنائے کہ آپ نے تو ہوا کہا ہے، آپ نے تو ہوا کہا ہے، اللہ نہیں کہا. ہمارا نظریہ ہے کہ نہیں، عزیر ابن اللہ، نہ کہ ابن ہوا. تبھی خداوند عالم نے کہا اللہ الصمد. صمد یعنی خدا کہ آگے لم یلد ولم یولد صمد کی تفسیر ہے، لم یلد ولم یولد صمد کی تفسیر ہے. ٹھیک، بس تبھی خداوند عالم نے کہا اللہ الصمد، نہ کہ هو الصمد، تاکہ انہیں بہانہ ملے، بہانہ ملے کہ ہاں جی ہم کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، تم نے کہا کہ هو الصمد، بس تم ہوا کی بات کر رہے ہو، ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کوئی خاص ذکر کر کے جنگ لڑا کرتے تھے. سیرت تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت تھی رسول خدا کی. رسول خدا جنگ میں یہ ذکر پڑھا کرتے تھے، یا احد یا صمد، یا احد یا صمد، کیونکہ رسول خدا کی جنگ مشرکین سے تھی. اسی طرح امام علی رسول خدا کی پیروی کرتے ہوئے یہ ذکر پڑھ کر حملہ کرتے تھے. یہ ذکر پڑھ کے حملہ کرتے تھے، مشرکین پہ حملہ کرتے تھے. تبھی یہ آپ سننے کو آپ کو ملتا ہے کہ علی علیہ السلام کی ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ امام علی نے رسول خدا کی سنت کو اپنایا تھا اور یا احد یا صمد کہہ کے حملہ کیا تھا دشمن نے. بس یہ رسول خدا کی صمد یعنی کامل موجود، صمد یعنی کامل موجود، صمد یعنی جس میں کوئی محتاجی نہ ہو، کہ لغت میں صمد یعنی جز سے فاقد، جو جز نہ ہو سکے، کہ وہ اولاد ہو اس کی، بیٹا ہو اس کا، بیٹی ہو اس کی. بس صمد یعنی جس میں کوئی محتاجی نہ ہو، جو جز سے فاقد ہو، وجود جو قابل تجزیہ نہ ہو، قابل تجزیہ نہ ہو. دور جاہلیت میں یہودی کہتے تھے، دو خداؤں کا نظریہ رکھتے تھے کہ عزیر بھی خدا ہے، بیٹا ہے خدا کا. عیسائی 3 خداؤں کا نظریہ رکھتے تھے. مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اللہ الصمد، خدا جو جز نہیں ہو سکتا کہ باپ بیٹا خدا ہوں. جی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. باپ بیٹا جز ہو گیا نا خدا، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، ہمسر بھی ہے، جز ہو گیا معاذ اللہ. بس صمد کی تفسیر آگے خود کی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ والد ہے
نہ ہی وہ مولود ہے، نہ ہی وہ مولود ہے، نہ ہی باپ ہے کسی کا، نہ ہی بیٹا ہے کسی کا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ خدا کی ذات میں، صفات میں کوئی ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی ہم رتبہ نہیں ہے، کفو نہیں ہے، نظیر نہیں ہے، مثل نہیں ہے، ہم رتبہ نہیں ہے۔ بس یہ کفو کے معنی ہے۔ بس اہل بیت علیہ السلام نے، اگر آپ آئیں تو اللہ اکبر کی تفسیر کیا کی ہے؟ اللہ اکبر یہ نہیں کہا کہ اللہ اکبر من کل شیء، خدا ہر چیز سے بڑا ہے، بلکہ اللہ اکبر من ان یوصف، خدا بڑا ہے کہ اس کی پوری طرح سے صفات بیان کی جائے، کامل صفات بیان کی جائے۔ خدا بڑا ہے، بلند ہے اس سے۔ سوال کرنے والے رسول خدا سے وہ لوگ تھے جن کا نظریہ دو خدائی تھا یا تین خدائی تھا، دو خداؤں کا نظریہ تھا یا تین خداؤں کا نظریہ تھا۔ اگرچہ انہوں نے سوال کیا انسب لنا ربک، کہ تو ہمارے لیے تعریف کر اپنے رب کی، اب ہمارے لیے توصیف بیان کر اپنے رب کی، انسب لنا ربک۔ لیکن قرآن کریم نے، خداوند عالم نے رسول خدا کو کہا کہ ایسے جواب دو، یہ آیات اتری، یہ نہیں کہا کہ قل هو ربی احد، انداز کیا اپنایا گیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے غور کیا کہ یہ نہیں کہا قل هو ربی، سوال کیا تھا؟ انسب لنا ربک، تو ہمارے لیے تعریف کر اپنے رب کی۔ خداوند عالم نے جواب کیسے دیا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیں سے کہ هو اللہ احد رب کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ حضرات جو لوگ آئے تھے یہ اپنے آپ کو رب نہیں مانتے تھے، بلکہ دو خدائی تین خدائی نظریے کے قائل تھے کہ دو خدا ہیں یا تین خدا ہیں۔ اس وجہ سے ان کے مطابق جواب دیا گیا۔ جبکہ آپ آئیں قرآن کریم میں آئیں تو قرآن کریم میں نمرود ہے جو خود کو رب کہتا ہے، اور اس نے جب سوال کیا ہے من ربک، ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے، وہاں جواب ابراہیم دیکھیں، کیونکہ سوال کرنے والا خود کو معاذ اللہ رب کہتا تھا۔ دیکھیں جواب کیا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ سوال کرنے والا کون تھا؟ وہاں یہودی اور عیسائی جو رسول خدا سے سوال کر رہے تھے کہ اپنے رب کی تعریف کر، بذات خود رب ہونے کے قائل نہیں تھے، بلکہ تین خدائی نظریہ یا دو خدائی نظریے کے قائل تھے۔ یہاں یہ شخص نمرود خود کو رب کہتا تھا، تبھی جناب ابراہیم نے جواب ایسا دیا ربی الذی یحیی و یمیت۔ یا فرعون نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا من ربک، کیونکہ فرعون، قرآن نے خود کہا ہے کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، خود کو رب مانتا تھا کہ میں تو مصر کا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ جواب دینا پڑا جناب موسیٰ علیہ السلام کو ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے۔ بس اے موسیٰ، تم دونوں، ہارون اور موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا ربنا الذی اعطی کل، ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز کو خلق کرتا ہے اور پھر ہدایت تکوینی دیتا ہے۔ بس روایات میں ہے۔ بس آپ کو طرز سمجھ آیا؟ سوال کرنے والے رسول خدا سے اگرچہ سوال کیا انسب لنا ربک، یا تعریف کر اپنے رب کی، وہ سوال کرنے والے تین خدائی یا دو خداؤں کا نظریہ رکھتے تھے، خود کو رب نہیں مانتے تھے۔ جہاں رب خود کو رب، جس نے رب مانا نمرود یا فرعون، وہاں جواب یہی آیا۔ دیکھیں جواب ابراہیم علیہ السلام نے یہی دیا ربی الذی یحیی و یمیت، یا موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ۔ یہاں طرز تبدیل ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، کیونکہ سوال کرنے والے خود کو رب نہیں جانتے تھے، بلکہ دو خداؤں کا یا تین خداؤں کا نظریہ رکھتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا، ربی نہیں کہا گیا، اللہ کہا گیا، ربی نہیں کہا گیا، بس کیونکہ دو خدائی نظریہ تھا ان کا، یہاں تین خدائی نظریہ تھا۔ بس یہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے
روایات میں ہے کہ سورہ قل هو اللہ کو زیادہ تلاوت کیا کرو، تاکہ جو زیادہ تلاوت کرے گا سورہ قل هو اللہ کی وہ خدا کا محب بن جائے گا۔ خدا بہت زیادہ دوست رکھتا ہے سورہ کو، کہ جو بھی سورہ کی زیادہ تلاوت کرے گا خدا کا محب بن جائے گا۔ کہ امام علی علیہ السلام سب سے زیادہ سورہ قل هو اللہ کو پسند کیا کرتے تھے، تبھی ہم سے کہا گیا کہ ہر نماز میں تمہاری سورہ قل هو اللہ شامل ہو، سورہ قل هو اللہ شامل ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے صحابی حفص سے سوال کیا کہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ حفص نے کہا ہاں۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ کہا حفص نے کہ میں ہمیشہ اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ ہر زمانے میں سورہ اخلاص کو سمجھوں۔ امام نے کہا کہ تو اور تیرے جیسے جو بھی شیعہ ہوں گے اگر مریں گے تو خداوند عالم برزخ میں ان کے لیے معلم مقرر کرے گا جو وہاں انہیں سورہ قل اللہ سمجھائے گا، اور وہاں وہ ایک لفظ ایک آیت کو جب سمجھیں گے تو اس کے اعتبار سے انہیں درجہ ملتا جائے گا۔ اس خداوند عالم توفیق دے ہمیں کہ ہم بھی محب بنیں سورہ قل اللہ کے، اور ہم بھی یہ چاہت رکھتے ہوں کہ ہر زمانے میں ہمیں سورہ قل اللہ سمجھ آئے، تاکہ ہم بلند درجہ پائیں اور عالم برزخ میں خدا توفیق دے کہ خدا ہمارے لیے ایک معلم مقرر کرے جو ہمیں آیت کو سمجھائے اور ہمارے درجات کو بلند کرے۔ صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتہ الطیبین۔